ہمارے یوٹیوب چینل گلدستہ میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، یہ کہانی عبداللہ کی ہے جو ایک خوبصورت بستی میں رہتا تھا۔ وہ ایک پیارا بچہ تھا، لیکن اس کی ایک خامی یہ تھی کہ وہ بہت غصے والا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر انسان سے ناراض اور ہر چیز پر غصہ میں رہتا تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے اس کا غصہ اور مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف دینے لگا تھا، وہ لوگ جو اس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ اپنے غصے کا نتیجہ نہیں دیکھتا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی حرکتوں سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک دن عبداللہ نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بھائی اس کی کتاب لے کر بیٹھا ہے۔ وہ غصے سے گیا اور اس پر چلایا۔ بھائی نے ڈر کر رونا شروع کر دیا۔ امی نے غصے سے اس کو ڈانٹا، عبداللہ تم کیوں چھوٹی سی بات پر اتنا غصہ کر رہے ہو؟ عبداللہ بولا، میں نے جب اس کو منع کیا ہے کہ میری چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے تو اس نے کیوں میری کتاب لی؟ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں چلا گیا۔ یہ ایک درختوں کا ذخیرہ تھا اور بہت پرسکون جگہ تھی۔ یہاں اس کی ملاقات ایک ایسی جادوگرنی سے ہوتی ہے جو اس کی زندگی تبدیل کرنے والی تھی۔ یہ جادوگرنی اپنی جڑی بوٹیاں اور جادوئی منتروں کے لیے مثالیں جمع کر رہی تھی۔ جب اس نے ایک بچے کی آواز سنی، وہ غصے میں بول رہا تھا اور کسی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ وہ اتنا مگن تھا کہ اس نے جادوگرنی کو اس وقت تک نہیں دیکھا جب تک وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا نہ ہو گیا۔ تم کون ہو؟ ہٹو میرے راستے سے۔ وہ غصے سے بولا، میں تمہیں مینڈک میں تبدیل کر سکتی ہوں یا شاید تمہیں چوہا بنا دوں، تو تم اپنا رویہ تبدیل کرو۔ عبداللہ کی شدید غصے سے بری حالت تھی۔ میرا راستہ چھوڑ دو، تم سے بو آ رہی ہے۔ جادوگرنی نے جواب دیا، ناراض چھوٹے بچے، تمہیں سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ اوہ چپ کرو اور میرے راستے سے نکل جاؤ۔ عبداللہ چلایا۔ جادوگرنی نے کہا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، اور پھر اس نے کچھ منتر پڑھ کر عبداللہ کی طرف پھونکا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب اس چھوٹے لڑکے کو سبق سکھایا جائے گا۔ جادوگرنی بولی، اب جب بھی تم غصہ کرو گی تو تمہیں کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر جادوگرنی وہاں سے چلی گئی۔ عبداللہ الجھن میں تھا، لیکن اس کا غصہ کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ وہ گھر کی طرف چلا۔ شام تک سب کچھ پرسکون تھا۔ کھانے کی میز پر سب اچھے موڈ میں کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک عبداللہ کے ساتھ بیٹھے چھوٹے بھائی کا ہاتھ لگنے سے پانی کا گلاس گر پڑا۔ اب سب جانتے تھے کہ عبداللہ غصے سے پھٹ پڑے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور حیرت انگیز بات بھی ہوئی۔ جیسے ہی عبداللہ نے غصے میں بولنے کے لیے منہ کھولا تو آواز کی جگہ اس کے منہ سے آگ نکلی، جیسے کسی ڈریگن نے منہ سے آگ کا شعلہ پھینکا ہو۔ اس منظر نے سب گھر والوں کو اپنی اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا۔ سب خوفزدہ ہو گئے اور عبداللہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کمرے سے باہر بھاگا۔ اس کے غصے کی جگہ اب حیرت اور خوف نے لے لی تھی، کیونکہ جو کچھ کھانے کی میز پر ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس رات پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اس کا غصہ کس طرح ارد گرد کے لوگوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگلے دن اسکول میں بھی اس کو اسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اچانک ایک چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور عبداللہ سے ٹکرا گیا۔ عبداللہ جو اپنے دھیان میں کھڑا تھا گرنے والا تھا، اور پھر جب وہ اس بچے کو ڈانٹنے لگا تو اس کے منہ سے دوبارہ آگ نکلی۔ یہ منظر دیکھ کر ارد گرد موجود ہر شخص خوفزدہ تھا۔ سب وہاں سے بھاگے۔ شہر کے لوگ اب عبداللہ سے خوفزدہ ہونے لگے تھے، جو غصے میں شعلے اڑانے کے لیے مشہور تھا۔ سب کوشش کرتے کہ اس سے رابطہ نہ ہو۔ عبداللہ بہت اداس اور اکیلا ہوتا جا رہا تھا۔ جادوگرنی نے عبداللہ کو سبق سکھانے کے لیے جو کام کیا وہ یقیناً عقل مندی کا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا عبداللہ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا غصہ کم ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک ہفتہ گزر گیا اور اس کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا۔ اور جیسے جیسے وہ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ رہا تھا اس میں ایک اور بہت اچھی تبدیلی بھی آ رہی تھی، اور وہ ایک خوش مزاج اور پرسکون انسان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب لوگ اس میں آنے والی حیرت انگیز تبدیلی دیکھ سکتے تھے، اس لیے اس کے دوست اب اسے اپنے ساتھ کھیل میں بھی شامل کرنے لگے تھے۔ یہ صرف ایک حوصلہ افزائی تھی۔ اور پھر ایک دن جب وہ اتفاق سے جنگل کی طرف گیا تو وہ جادوگرنی اس کی منتظر تھی۔ کہو ناراض لڑکی، اب کیسی طبیعت ہے؟ عبداللہ چونکا اور اس کو جادوگرنی سے پہلی ملاقات یاد آئی۔ اس نے جادوگرنی سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ اپنی بددعا واپس لے لیں، میں اب بالکل غصہ نہیں کروں گا۔ جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے اس کو معاف کر دیا۔ اب اس کے جادو کا اثر بھی ختم ہو چکا تھا۔ عبداللہ کو ایک اچھا سبق مل چکا تھا کہ غصے میں بولے گئے الفاظ اسی طرح دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں
جیسے آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔